بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، امریکہ میں ہر 68 سیکنڈ کے بعد 68 سیکنڈ کے بعد ایک ریپ ہوتا ہے، اور ایک دن کے اندر امریکہ میں 1270 ریپ ہوتے ہیں۔ جیسے دلی کو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے، بین اسی طرح امریکہ کو ریپ کنٹری آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے۔ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر بغیر کسی شادی کے، بغیر لیگل بائیولوجیکل پیرنٹ سے دنیا کے سب سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، جن کو انلیجیٹیمیٹ چلڈرن کہتے ہیں۔ یہ پیدا کرنے والا بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک امریکہ ہے۔ اور اسی طرح امریکہ کے اندر ہر سال 2.5 لاکھ خواتین کا ریپ یا ان کے اوپر سیکشول اسالٹ کیا جاتا ہے، جن کی عمریں بچہ پیدا کرنے کی ہوتی ہیں۔ امریکہ میں ہر سال 10 لاکھ عورتیں 19 سال سے کم عمر میں بغیر شادی کے ماں بن جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی پورن انڈسٹری یا سن انڈسٹری وہ بھی امریکہ کے اندر ہے، جس کا حجم ہالی ووڈ سے بھی زیادہ ہے، جو کہ 10 سے 14 بلین ڈالرز سالانہ کا کاروبار کرتی ہے۔ اور کولمبیا کے اندر دنیا کی سب سے پہلی پورن یونیورسٹی، یعنی کہ فحش فلمیں بنانے والی یونیورسٹی بن گئی ہے، جو اپنے سٹوڈنٹس کو فحش فلمیں بنانے کی سب سے بڑی ڈگریاں عطا کیا کرے گی۔ اور اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے اندر 780 ارب ڈالر کے سالانہ دفاعی بجٹ کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، جس کے 80 ملکوں میں 750 فوجی اڈے ہیں۔ اور امریکہ بم برسانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جو ہر 12 منٹ کے بعد دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ایک بم برساتا ہے کہ دنیا میں امن قائم رہے۔ دنیا کا اسلحہ بیچنے والا سب سے بڑا ملک امریکہ ہے، اور سپری کی رپورٹ کے مطابق 2020 میں پوری دنیا میں 531 ارب ڈالرز کا اسلحہ بیچا گیا، جس میں امریکہ کا شیئر 54% ہے۔ اکیلے امریکہ کا شیئر 54% ہے۔ ہر روز پوری دنیا میں 500 لوگ گن وائلنس کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ اکیلے امریکہ میں ہی ہر روز 90 لوگ گن وائلنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح اکیلے امریکہ میں ہی پوری دنیا کا 18% گن وائلنس ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ 2020 میں 20,000 لوگ گن وائلنس کا شکار ہوئے، اور 25,000 لوگوں نے گن سے خودکشی کی، یعنی صرف ایک سال میں 45,000 امریکی اپنی جان گنوا بیٹھے گن وائلنس کی شکل میں۔ صرف 2021 میں ایک سال کے اندر 2 کروڑ ہتھیار بکے امریکہ کے اندر۔ امریکہ کو گن سوسائٹی یا کنٹری آف گنز کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا، کیونکہ آج امریکی آبادی 33.5 کروڑ ہے، جبکہ اس کی آبادی کے پاس آرمز کی تعداد 45 کروڑ ہے، جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس ہونے والی اسلحے کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ تو ناظرین، یہ ہم نے صرف آپ کو امریکن سوسائٹی کا بلو پرنٹ دیا ہے۔ امریکہ کی نیگیٹو سائیڈ کیا ہے؟ امریکہ میں جو گنز ہیں وہ کتنی ہے، امریکن سوسائٹی کتنے بڑے کرائسس کا شکار ہے، امریکہ کے اندر کیا کیا غلط ہو رہا ہے۔ یہ جو پوری دنیا کے اندر امریکہ کو بہت ہی زیادہ مہذب، کلچرڈ، سائنٹیفکلی، ٹیکنالوجیکلی، اکنامکلی، ملیٹریلی اتنا بڑا وہ ملک دکھایا جاتا ہے، سپر پاور آف دا ورلڈ دکھایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں جو امریکہ اس وقت بھی دنیا کا سپر پاور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکن سوسائٹی کے اندر کچھ بہت بڑے میجر پرابلمز ہیں، وہ بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے۔ وہ کیا کرائسس ہے؟ امریکہ کی نیگیٹو سائیڈ کیا ہے؟ ڈارک سائیڈ آف امریکن سوسائٹی ہے کیا؟ آج کے ویلاگ کے اندر ہم اس پورے ایسپیکٹ کا جائزہ لیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے اندر گن وائلنس کیا ہے، امریکہ کے اندر یہ جو ریپ کا کلچر ہے وہ کیا ہے، امریکہ جو ہے پوری دنیا کے اندر امن کے نام کے اوپر دنیا کے اندر کیا بیچ رہا ہے، کیا یہ جو دہشت گردی کو کم کرنے جاتا ہے پوری دنیا سے، کیا وہ دہشت گردی کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے۔ یہ اور اس سے ریلیٹڈ سارے موضوعات کے اوپر آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم جو ہے وہ تفصیلاً اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ کا کل قرضہ 31 ٹریلین ڈالرز یعنی 31,000 ارب ڈالر ہے۔ امریکہ کا جو 1 ٹریلین ہے وہ 1,000 بلین ڈالر کے برابر ہوتا ہے،
اور اس ٹائم امریکہ کا ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ 31 ٹریلین ڈالرز ہے، یعنی 31,000 ارب ڈالرز، اور پاکستان کا کل قرضہ کتنا ہے؟ وہ ہے 274 بلین ڈالرز، اور امریکہ کا کتنا بتایا ہے؟ 31,000 ارب ڈالرز۔ ہر امریکی 94,000 ڈالرز یعنی 2,45,00,000 روپے کا مقروض ہے، جبکہ ہر پاکستانی 1,80,000 روپے کا مقروض ہے۔ 80% امریکی عملی طور پر کسی نہ کسی شکل میں مقروض ہیں، یعنی 80% نے خود براہ راست گھر، گاڑی، تعلیم، صحت، کاروبار وغیرہ کے لیے قرض لیا ہوا ہے، اور ہر 10 میں سے 8 امریکی مقروض ہیں۔ امریکی معیشت سود پر مبنی معیشت ہے، اور امریکہ سود کی ادائیگی کے لیے 400 ارب ڈالرز خرچ کرتا ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر 965 ملین ڈالرز یا 96 کروڑ ڈالرز یا پاکستانی روپوں میں 250 ارب روپیہ روزانہ سود کی مد میں امریکہ ادا کرتا ہے، یعنی امریکہ ہر سال سود کی ادائیگی میں 400 ارب ڈالرز وہ ادا کرتا ہے۔ اور آگے چل کے امریکہ نے جن بڑے ممالک سے قرضہ لیا ہے وہ یہ ہیں۔ جاپان سے امریکہ نے قرضہ لیا ہے 1300 ارب ڈالرز، جو امریکی قرضے کا 17% بنتا ہے۔ چائنا سے امریکہ نے قرضہ لیا ہوا ہے 980 ارب ڈالرز، جو امریکی قرضے کا 13.7% بنتا ہے۔ برطانیہ سے امریکہ نے قرضہ لیا ہوا ہے 634 بلین ڈالرز، جو اس کے قرضے کا 8.8% بنتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے امریکہ نے قرضہ لیا ہوا ہے 4.1%، جو کہ 294 ارب ڈالرز بنتا ہے۔ اور امریکہ کا سالانہ بجٹ 6.8 ٹریلین ڈالرز ہے، جبکہ کل سالانہ ریونیو 4 ٹریلین ڈالرز ہے۔ تو اس طرح اس کا بجٹ خسارہ یعنی بجٹ ڈیفیسٹ 1.37 ٹریلین ڈالرز سالانہ ہے۔ امریکی معیشت میں بلیک مارکیٹ، بلیک اکانومی یا غیر قانونی تجارت و کاروبار اور ٹیکس چوری وغیرہ کا حصہ 625 بلین ڈالرز سالانہ ہے، جو عالمی بلیک اکانومی کا 25% یعنی چوتھائی حصہ ہے، کیونکہ بین الاقوامی بلیک مارکیٹ کی ورتھ 2500 ارب ڈالرز سالانہ ہے، اور اس میں 625 ارب ڈالر کا غیر قانونی دھندہ صرف امریکہ میں ہی ہوتا ہے۔ سپر پاور، دنیا کا سب سے طاقتور ملک اور سب سے بڑی معیشت ہونے کے باوجود بھی امریکہ ایسا ملک ہے جس میں 25 لاکھ امریکیوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے۔ وہ بے گھر ہیں اور ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہی نہیں۔ وہ فٹ پاتھوں، عارضی قیامگاہوں، گاڑیوں اور ایسی ہی جگہوں پر اپنی زندگی کے دن پورے کرتے ہیں۔ امریکہ ریسزم کا سخت شکار ملک ہے۔ کالے اور سفید کی بڑی گہری اور سخت تفریق اور ریسزم کا شکار سب سے زیادہ افرو امریکنز یعنی بلیک امریکنز ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال حالیہ دنوں میں 25 مئی 2020 میں منیسوٹا میں ایک سیاہ فام امریکی جارج فلوئڈ کی سفید فام پولیس کی حراست میں ہلاکت کا واقعہ ہے، جس سے پورے امریکہ میں نسلی فسادات پھوٹ پڑے اور بلیک لائف آلسو میٹرز کی باقاعدہ تحریک چلی۔ جن امریکی ریاستوں میں سیاہ فاموں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، ادھر وہ قدرے محفوظ ہیں، اور ادھر جو ہے وہ سفید فام ان کے اوپر ظلم کم کرتے ہیں، کیونکہ وہ سیاہ فام اکثریت میں ہوتے ہیں۔ جن ریاستوں میں جو سیاہ فام ہیں، جو بلیک لوگ ہیں، بلیک امریکنز ہیں، جن میں وہ زیادہ اکثریت میں ہیں، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ٹیکساس، جارجیا، فلوریڈا، نیو یارک، نارتھ کیرولینا، کیلیفورنیا، یہ وہ بڑی بڑی امریکن سٹیٹس ہیں جس کے اندر جو بلیک امریکنز ہیں وہ زیادہ کثرت میں پائے جاتے ہیں۔ امریکی معاشرے کے بارے میں سنتا جا شرماتا جا۔ کلام مجید میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور قریب نہ جایا کرو زنا کے، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ جبکہ امریکہ میں ہر 68 سیکنڈز کے بعد، ہر 68 سیکنڈ کے بعد ایک ریپ ہوتا ہے، اور صرف ایک دن میں امریکہ میں 1270 ریپ ہوتے ہیں۔ اور جیسے دہلی کو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ کہتے ہیں، تو انہی لائنز پر امریکہ کو ریپ یا ریپسٹ کنٹری آف دا ورلڈ کہا جائے تو بالکل درست ہوگا۔ چھوٹی عمر کے لوگوں
یعنی 12 سال سے 34 سال تک کی عمر کے لوگ جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں۔ چھوٹی عمر کی لڑکیاں ریپ اور گینگ ریپ کا شکار زیادہ ہوتی ہیں اور یہ تناسب 82% ہے۔ 16 تا 19 سال کی لڑکیوں کے ریپ ہونے کے 4 گنا زیادہ امکانات ہوتے ہیں امریکہ میں۔ 1998 میں 17.7 ملین یعنی 1 کروڑ اور 77 لاکھ امریکی خواتین ریپ کا شکار ہوئیں، اور صرف خواتین ہی نہیں، نوجوان لڑکے بھی ریپ اور جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اور اسی سال 27 لاکھ امریکی لڑکے جنسی تشدد کا شکار ہوئے۔ امریکی افواج بھی اس جنسی بے روی کا شکار ہیں، اور ہر سال ہزاروں رپورٹڈ اور بیشتر ہزاروں ان رپورٹڈ واقعات رونما ہوتے ہیں امریکی افواج میں جنسی زیادتی کے متعلق۔ پینٹاگون نے 2021 کی سالانہ سرکاری رپورٹ شائع کی ہے جس میں فوج کے اندر جنسی زیادتی کے 8866 کیسز رپورٹ ہوئے اور ان رپورٹڈ کیسز اس کے علاوہ ہیں۔ مرد و زن دونوں ہی اس حیوانیت کا شکار ہیں۔ 94% امریکی خواتین جو ریپ یا گینگ ریپ کا شکار ہوتی ہیں وہ بڑی اذیتناک بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں جسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر PTSD کہا جاتا ہے۔ دنیا میں انسیسٹ یعنی محرم رشتوں کے ساتھ جنسی فعل سر انجام دینا سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ انسیسٹ سے مراد بدفعلی کی وہ سب سے کبھی اور گری ہوئی غلیظ ترین شکل ہے جس میں انسان اپنی بیٹی، بہن، ماں جیسے مقدس ترین رشتوں کے ساتھ زنا یا زنا بالجبر کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سور یہ فعل اپنی عادت کے تحت حسب معمول کرتا ہے۔ عمومی طور پر یہ بدفعلی نارمل شخص نہیں کرتا، بلکہ جب کوئی نشے کی حالت میں شراب پیے اور سور کا گوشت کھائے اپنے معمولات زندگی میں، تو یہ عادت سور کی طرح بین اس شخص میں بھی پروان چڑھتی ہے، اور جیسے سور کے نزدیک بہن، بیٹی اور ماں کا رشتہ شہوت زنی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور بلکہ اس کا گوشت کھانے اور شراب پینے والے کئی امریکیوں میں رشتوں کی یہ ریڈ لائنز بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مگر سور تو ایک جانور ہے جو اس امر کے واقعہ ہونے سے پہلے اور بعد میں ایک ہی حالت میں رہتا ہے، مگر یہ عمل کرنے والا امریکی تو ایک انسان ہے جس میں بہرحال عقل اور ضمیر موجود ہے، جو بعد از سرزدگی فعل ہذا اسے ندامت، شرمندگی، افسوس اور ظلمت کے بحر اوقیانوس میں ڈبو دیتا ہے، اور وہ شخص ڈپریشن، ٹینشن، فرسٹریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ کی تاریک وادیوں کا مسافر بن جاتا ہے، اور پھر نارمل ہونے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے، میوزک سنتا ہے، ڈرگز لیتا ہے اور کئی طرح کی دوائیاں لیتا ہے کہ وہ اس کے کیے ہوئے غیر انسانی فعل کو بھول جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ فعل اس کا آسیب کی طرح پیچھا کرتا رہتا ہے، اور پھر بالآخر یہ امریکی انتہائی پیچیدہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور سائیکیٹری کے ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے جو امریکہ میں سب سے مہنگے ہیں، اور ان سب سے مہنگوں میں سے بھی سب سے مہنگے سائیکیٹری کے ڈاکٹرز پاکستانی امریکی ڈاکٹرز ہیں، مگر افسوس ایسے شخص کا علاج ان کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ذہنی مریض افغانستان اور عراق پلٹ وہ امریکی فوجی ہیں جنہوں نے بے گناہ افغانیوں، عراقی شہریوں، معصوم بچوں اور نہتی خواتین کا قتل اور ریپ اور گینگ ریپ کیا، جس میں وہ واپس امریکہ میں آئے تو اتنے بڑے ذہنی مریض بن گئے اور ایسی لا علاج بیماری کا شکار ہو گئے جس کا نام ہے سائیکولوجیکل ٹرامیٹک ایموشنل سٹریس، اور امریکہ میں کسی بھی جگہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے، اور ایسے پاگل امریکی فوجی امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں فٹ پاتھوں اور دیگر جگہوں پر موجود ہیں، اور یہ اکثر سیریل کلنگ میں بھی ملوث ہیں اور عام امریکی شہریوں کو بلا وجہ گولیوں سے بھون ڈالتے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے سالانہ اربوں ڈالرز خرچہ آتا ہے جس سے ایک بھی امریکی فوجی صحت یاب نہیں ہوتا۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاگل و نیم پاگل امریکی فوجی
پرامن امریکی شہریوں کو کیوں کر مارتے ہیں؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ امریکہ چونکہ لاکھوں افغانوں اور عراقیوں، شامیوں، ویتنامیوں وغیرہ کو ناحق قتل کر چکا ہے، تو ان کے قصاص کے طور پر پرامن امریکی شہریوں پاگل فوجیوں کے ہاتھوں امریکہ کے اندر ہی قتل ہو رہے ہیں۔ شاید یہ ان معصوم افغانی اور عراقی مقتولین کی بد دعا ہو جو کہ امریکہ کو لگی ہوئی ہے، یعنی وہ جو عراقی، افغانی، ویتنامی ہیں وہ تو ان کو نہیں مار سکتے، لیکن ان کی بد دعائیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کے نتیجے میں امریکی خود امریکیوں کو مار رہے ہیں۔ امریکہ میں ہر سال اوسطاً 2.5 لاکھ خواتین ریپ یا سیکشول اسالٹ کا شکار ہوتی ہیں جن کی عمر بچہ پیدا کرنے کی ہوتی ہے۔ امریکہ میں ہر سال 10 لاکھ عورتیں 19 سال سے کم عمر میں بغیر شادی کے ماں بن جاتی ہیں۔ امریکہ میں ہر سال ریپ کے نتیجے میں نامعلوم افراد کے نطفے سے تقریباً 8 سے 13 ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں جو کہ اللیجیٹیمیٹ چلڈرن کہلاتے ہیں، راؤنڈ ہیڈڈ ہوتے ہیں۔ امریکہ میں اگر 100 عورتیں ریپ ہوتی ہیں تو صرف 33 عورتیں یہ واقعات رپورٹ کرتی ہیں، یعنی ریپ کے صرف 1/3 واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ ہر 6 میں سے 1 امریکی عورت اپنی زندگی میں ریپ یا ریپ اسالٹ کا شکار ہوتی ہے۔ دنیا کے ریپ زدہ 10 سب سے بڑے ممالک میں امریکہ سر فہرست ہے، جس کے بعد ساؤتھ افریقہ، سویڈن، انڈیا، برطانیہ، زمبابوے، نیوزی لینڈ، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ اور آسٹریلیا کے نام آتے ہیں۔ اس میں 91% عورتیں اور 9% مرد جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر سال 80,000 لوگ جیلوں کے اندر جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں امریکہ میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی دیگر بہت سی وجوہات ہیں، مگر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکی معاشرے نے فحاشی اور ریانی کو بطور لائف سٹائل قبول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی فحش فلمیں بنانے کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری، جسے پورن انڈسٹری یا سن انڈسٹری بھی کہتے ہیں، وہ بھی امریکہ میں ہے، اور اس کا سالانہ حجم 10 سے 14 بلین ڈالرز ہے، جو کہ ہالی ووڈ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ امریکہ کا صف اول کا کاروبار ہے۔ کولمبیا میں دنیا کی پہلی پورن یونیورسٹی بن چکی ہے، یعنی کہ وہ فحش فلمیں بنانے کی ٹریننگ دیا کرے گی، فحش فلمیں بنانے کی سب سے بڑی ڈگریاں دیا کرے گی۔ دس از گوئنگ آن اوور دیئر ان دا ویسٹرن امریکہ پرٹیکولر۔ اور آگے چل کے آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، جو کہ ایک الگ تھلگ بہت بڑا جزیرہ نما ہے جسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں، مگر دنیا کے بیشتر ممالک کو اس سے شدید تر خطرہ ہے، اور یہ خود کو دنیا کے ہر ملک کا زبردستی کا ہمسایہ سمجھتا ہے، اور جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ یہ دنیا کے 80 ممالک میں 750 فوجی اڈے قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور آفیشلی امریکہ کسی بھی ملک کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی امریکہ ہر 12 منٹ کے بعد ایک بم برسا رہا ہوتا ہے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں۔ جارج بش نے 5 ملکوں میں 70,000 بم برسائے، اوباما نے 7 ملکوں میں 1 لاکھ بم برسائے، اور ٹرمپ نے 85,000 بم برسائے، اور یہ سلسلہ جو بائیڈن کے دور میں بالکل اسی رفتار سے جاری و ساری ہے۔ سپری اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2020 میں پوری دنیا میں 531 بلین ڈالرز کا اسلحہ بیچا گیا، جس میں اکیلے امریکہ کا شیئر 54% ہے۔ عام حالات میں امریکہ ہر سال 55 ارب ڈالرز کا اسلحہ بیچتا ہے۔ امریکہ کا ڈیفنس بجٹ سب سے زیادہ ہے، اور 2022 کا ڈیفنس بجٹ 782 ارب ڈالرز ہے۔ دراصل امریکی معیشت کا سب سے اہم حصہ ہی اسلحہ بنانا اور بیچنا ہے۔ اسلحہ بکے گا تو تب ہی نا جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی جنگ جاری و ساری ہوگی۔ لہٰذا امریکہ اپنی ریاستی پالیسی کے تحت دنیا کے مختلف حصوں میں شورش بپا کروا کر پھر جنگ لگواتا ہے، اور اکثر اپنی پراکسیز کے ذریعے جنگ کرتا ہے، مگر کئی دفعہ براہ راست بھی میدان جنگ میں کودنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے، مگر جب بھی یہ براہ راست جنگ میں کودا، شکست اس کا مقدر ہوئی، جیسے کہ ویتنام، عراق و افغانستان کی جنگیں اس کی واضح مثال ہیں۔
صرف عراق اور افغانستان کی جنگوں میں امریکہ نے کم و بیش $10 ٹریلین یعنی 10,000 ارب ڈالرز خرچ کر دیے، اور اس رقم کا تقریباً 70% حصہ اسلحہ بنانے والی بڑی امریکی کمپنیوں کی جیبوں میں چلے گیا۔ یعنی یہ جنگیں بھی انہیں اسلحہ ساز کمپنیوں کی ایما پر شروع کرنی پڑتی ہیں، اور بالآخر سینکڑوں ارب ڈالرز کا منافع بھی یہی کمپنیاں، جو امریکی کمپنیاں ہیں، وہی کھا جاتی ہیں۔ اور یہ جتنا بڑا جنگ کے اندر اسلحہ استعمال ہوتا ہے، اس کا 70 سے 80% جو بجٹ ہے وہ انہی بڑی امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ سب سے بڑی 5 امریکی اسلحہ ساز کمپنیاں یہ ہیں: لاک ہیڈ مارٹن، بوئنگ، نارتھروپ گرومنز، ریتھن ٹیکنالوجیز، جنرل ڈائنامکس۔ ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس سب سے بڑا کاروباری گروپ ہے امریکہ کا، اور یہ ٹرم 1961 میں امریکی صدر آئزن ہوور نے اسلحہ ساز کمپنیوں کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے بولی کہ یہی کمپنیاں امریکی حکومتیں بناتی اور چلاتی ہیں۔ NRA نیشنل رائفل ایسوسی ایشن یا گن لابی امریکہ میں سب سے مضبوط لابی ہے، اور یہ جیوش لابی یعنی یہودی لابی سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ عام طور پر تو تاثر یہ ہے نا کہ جو جیوش لابی ہے وہ امریکہ کی سب سے مضبوط لابی ہے، لیکن یہ جو گن لابی ہے، یہ جو ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہے، یہ جو نیشنل رائفل ایسوسی ایشن والے ہیں، یہ جیوش لابی سے بھی اپنے اثر و رسوخ میں، اپنی طاقت میں، اپنے ڈسپلن میں ان سے بھی زیادہ ہیں۔ ان اسلحہ ساز کمپنیوں کی ایما پر امریکی ریاست جھوٹے بہانے تراش کر بھی دنیا میں جنگیں لگاتی ہے، جیسے کہ عراق کی جنگ ہے، جدھر امریکہ نے پوری دنیا میں شور مچایا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز ہیں، اور اس پر مارچ 2003 میں جنگ نافذ کر دی گئی، اور لاکھوں لوگوں کو مار کر پورے امریکہ کو، پورے عراق کا ڈھیر بنا کر صدام حسین کو قتل کرنے کے بعد کہا کہ اوہو ہمارے سے کتنی غلطی ہو گئی، عراق کے پاس تو کوئی بھی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے۔ یہ بات برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے بھی کئی دفعہ کی۔ یہی کام انہوں نے افغانستان کے اندر کیا، اور دنیا کی 48 فوجوں کے ساتھ، دنیا کے سب سے جدید جنگی ہتھیاروں کے ساتھ، دنیا کی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگ لڑی افغانستان کے اندر، اور اسے پورے 20 سال جاری و ساری رکھا، اور نتیجہ صفر، نتیجہ شکست، نتیجہ ذلت۔ اور یہی کام امریکہ نے مڈل ایسٹ میں شام، لیبیا، تنیزیا، ایجپٹ، یمن وغیرہ کے اندر کیا، اور یہی کام یوکرین کے اندر امریکہ کروا رہا ہے، اور تائیوان کی کشیدگی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دراصل امریکہ کا بنیادی مقصد دنیا میں لڑائی مقصد ہے کہ دنیا میں لڑائی لگی رہے، اور اس کا اسلحہ اور خونی دھندے کا یہ کاروبار چلتا رہے۔ امریکہ کا بنیادی مقصد دنیا پر اپنی اجارہ داری بزور بندوق قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ نت نئے بیانیے بھی تراشتا رہتا ہے، جیسے جنگ برخلاف کمیونزم، جنگ برخلاف دہشت گردی، کلیش آف سویلائزیشنز وغیرہ کے مختلف طرح کے نیریٹیوز ہیں۔ دنیا میں کرائے کے قاتلوں، مرسنریز کی سب سے بڑی فوج امریکہ کے پاس ہے، جس میں صرف بلیک واٹر، ڈائن کور اور زی کے سیکیورٹی کانٹریکٹرز کی اکیلے افغانستان کے اندر تعداد 16,000 کم و بیش ہے۔ داعش، اسلامک اسٹیٹ، جو داعش ISIS کو خود امریکہ نے پیدا کیا، اور مڈل ایسٹ میں ساری جنگ اسی سے لڑوائی۔ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کے پیچھے کون ہے؟ کوئی دوسرا نہیں، صرف اور صرف امریکہ ہے۔ ریڈ سگنیچر کے نام سے امریکہ نے پچھلی دہائی میں ایک نئی خفیہ فورس قائم کی ہے، جو روس کی ویگن آر سمیت دنیا کی سب فورسز سے بڑی خفیہ فورس ہے، جس کی رپورٹڈ تعداد 60,000 ہے، جبکہ ان رپورٹڈ تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے لیے 130 امریکی کمپنیوں کو استعمال کیا گیا، اور اس میں سابق فوجی اور شہری کانٹریکٹرز شامل ہیں۔ یہ فورس امریکی قوانین، جنیوا کنونشن، فوجی قواعد و ضوابط اور بنیادی احتساب کے خلاف ہے۔ اس کے لوگ اپنی شناخت چھپا کر آپریٹ کرتے ہیں، اور امریکہ میں اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور امریکی عدالتوں اور کانگریس سمیت کسی بھی جگہ اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یہ فورس CIA کے علاوہ ہے، اور یہ JSOC جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کے بھی علاوہ ہے، جو CIA سے بالکل علیحدہ آرگنائزیشن ہے، اور جو سیدھی امریکن صدر کو رپورٹ کرتی ہے۔
یعنی یہ CIA اور JSOC کے علاوہ ایک علیحدہ سے خفیہ فورس ہے جس کا نام ریڈ سگنیچر ہے۔ دنیا میں رجیم چینج کے 70 سے زیادہ ٹاسکس سر انجام دیے اس JSOC نے، اور CIA کی تھوڑی کولیبریشن ہوتی تھی۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر ہے کہ USML یونائٹڈ اسٹیٹس منیشن لسٹ کے تحت امریکی کمپنیاں دنیا میں فرسٹ کلاس امریکی اسلحہ نہیں بیچ سکتی تاکہ دنیا کو امریکی ٹیکنالوجی کا پتہ نہ چل سکے اور روس، چین اور کوریا جیسے دشمن ممالک اس کی نقل نہ بنا لیں۔ اس ہائی سوفسٹیکیٹڈ اسلحے میں نیوکلیئر، بایولوجیکل، کیمیکل، لاکہیڈ مارٹن F-22 ریپٹر، اعلیٰ ڈرونز اور NVGs اور سوفسٹیکیٹڈ جتنے امریکن ویپنز ہیں، جتنی ہائی سوفسٹیکیٹڈ امریکن ٹیکنالوجی ہے، وہ امریکی کمپنیاں دوسرے ملکوں کو نہیں بیچ سکتی، صرف اس ڈر سے کہ جو امریکہ کے طاقتور ٹیکنالوجیکلی امپاورڈ ملک ہیں کہیں وہ اس کی نقل نہ مار لیں، کہیں کاپی نہ کر لیں، ٹیکنالوجی کا پتہ نہ چل جائے۔ آگے چل کے چونکہ اسلحے کا دھندا ہی سب سے بڑا کاروبار ہے امریکہ کا، اس لیے 2008 تا 2022 اسلحے کی فروخت 269% بڑھی ہے امریکہ کے اندر۔ ہر روز پوری دنیا کے اندر 500 سے زائد لوگ گن وائلنس کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ اکیلے امریکہ کے اندر ہی 90 لوگ گن وائلنس کا شکار ہوتے ہیں، یعنی صرف امریکہ کے اندر پوری دنیا کا 18% گن وائلنس ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ 44% قتل پوری دنیا میں گن وائلنس سے ہوتے ہیں۔ امریکہ کے اندر ہر سال 5 لاکھ سے زیادہ گنز چوری ہوتی ہیں اور یہ مختلف طرح کے اسٹریٹ کرائمز کے اندر، مختلف طرح کے کرائمز کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ 2016 کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ جرائم میں استعمال ہونے والی گنز میں سے 43% بلیک مارکیٹ سے آتی ہیں، 25% کسی دوست یا جاننے والے سے لی جاتی ہیں۔ امریکہ میں گن وائلنس کی اتنی شدت کیوں ہے؟ آخر ہتھیار اتنی آسانی سے کیوں کر دستیاب ہو جاتے ہیں امریکہ میں؟ اس کی بڑی وجہ امریکی آئین میں دوسری ترمیم سیکنڈ امینڈمنٹ ہے، جو ہر امریکی شہری کو کسی لائسنس کے ہتھیار رکھنے کی آئینی و قانونی اجازت دیتی ہے، اور اس کو بل آف رائٹس کے اندر بھی پاس کیا گیا ہے۔ اس دوسری آئینی ترمیم کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے: A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. دوسری آئینی ترمیم 15 دسمبر 1791 کو منظور کی گئی امریکی آئین کے اندر۔ در حقیقت اس کا پس منظر یہ ہے کہ امریکیوں کو برطانیہ سے جنگ آزادی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھنے کی اجازت تھی، مگر آگے چل کر یہ اجازت امریکی معاشرے کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی ہے، اور ہر امریکی بلا روک ٹوک جتنا چاہے اسلحہ و ہتھیار جمع کر سکتا ہے نجی طور پر۔ آج اس آئینی ترمیم کا اتنا غلط استعمال ہو رہا ہے، امریکہ میں اکثر سکولوں، چوراہوں، بازاروں میں پسٹل شوٹنگ کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور سکول شوٹنگ، میس شوٹنگ تو یونیکلی امریکن کرائسس کے طور پر جانے جاتے ہیں آج کی مہذب دنیا کے اندر۔ اور اسی گن وائلنس کی وجہ سے 2000 سے 2022 تک 5 لاکھ امریکی اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں اسلحہ و ہتھیار خریدنے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ جیسے آسانی سے سبزی، فروٹ، کپڑے، جوتے خرید لیتے ہیں، بالکل اسی آسانی سے اسلحہ و ہتھیار خرید سکتے ہیں امریکہ کے اندر۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے انتہائی مضبوط گن لابی، گن سمیتھس، نیشنل رائفلز ایسوسی ایشن اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، جو اس اسلحہ بیچنے کے کاروبار کے پیچھے کھڑا ہے، جس کے بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز کے سٹیکس ہیں اس کاروبار کے اندر۔ امریکی حکومتوں نے کئی دفعہ دوسری آئینی ترمیم کو ریپیل کرنے کی، یعنی ختم کرنے کی کوشش کی، تاکہ امریکی معاشرہ اس اسلحے کی لعنت سے پاک ہو اور جرائم میں کمی ہو، مگر ہر دفعہ گن لابی نے یہ کوشش ناکام کر دی، کیونکہ گن لابی امریکہ میں سب سے مضبوط لابی ہے، اور یہ یہودی لابی سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہی لابی ہے جو امریکی حکومتیں بناتی ہے، گراتی ہے، الیکشن کی فنڈنگ کرتی ہے، خارجہ پالیسی مرتب کرتی ہے۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے قتلوں کے بعد امریکہ میں اسلحہ و ہتھیار پر کچھ قابو پانے کے لیے ایک قانون پاس کیا گیا، جسے گن کنٹرول ایکٹ 1968 کہتے ہیں،
جس میں یہ قانون منظور کیا گیا کہ گنز کو اب سے آنورڈز پارسل نہیں کیا جا سکتا، یعنی پارسل نہیں کیا جا سکتا، میل کے ذریعے نہیں بھیجا جا سکتا، بلکہ لائسنس یافتہ لوگ ہی براہ راست اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کے دیگر اسلحہ قابو کرنے کے قوانین کچھ دیر بعد ہی بے معنی ہو جاتے ہیں امریکہ کے اندر، اور گن لابی اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ اس کے سامنے کوئی قانون ٹھہرتا ہی نہیں۔ صرف واجبی سے بیک گراؤنڈ چیکس لگائے ہوئے ہیں کہ ان کو انشور کر کے تو آپ کسی بھی قسم کا اسمال آرمز لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے، جن امریکی ریاستوں میں بیک گراؤنڈ چیکس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن کے اندر ہلکی سی نوک جھونک کی جاتی، جن کے اندر پوچھ گچھ کی جاتی ہے، ابھی کس لیے اسلحہ خرید رہے ہو، آئی ڈی کارڈ چیک کراؤ، گن کو استعمال بھی کر سکتے ہو نہیں کر سکتے، تمہاری ایج کیا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جن اسٹیٹس کے اندر اس طرح کے کوئی چیکس لگائے جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے جرائم کی شرح کم ہے، ان کے اندر اسٹریٹ کرائمز، رابری، لوٹنگ، اس طرح کے واقعات کم ہوتے ہیں۔ اور یہ کون سی سٹیٹس ہیں جن کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان بیک گراؤنڈ چیکس کو بہت ہی زیادہ جن کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ امریکن سٹیٹس یہ ہیں۔ ان میں کینٹکی، الینوائے، یوٹا، انڈیانا، الاباما، منیسوٹا، مونٹانا، ویسٹ ورجینیا، یہ ریاستیں جن کے اندر بیک گراؤنڈ چیکس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان سٹیٹس میں اہتمام ہوتا ہے بیک گراؤنڈ چیکس کا، جیسے ویٹنگ پیریڈ، ذہنی صحت کا کارڈ، NICS میں جمع کروانا، سیف سٹوریج، ٹریننگ وغیرہ۔ 21 سال سے چھوٹی عمر والوں کو ہینڈ گن اور 18 سال سے کم عمر والوں کو لانگ گن دینا منع ہے۔ بیک گراؤنڈ چیک سے کیلیفورنیا میں 1998 تا 2000 سیلز کے اندر 1% کمی دیکھنے میں آئی۔ ہر سال 80 لاکھ چھوٹے ہتھیار اور 15 ارب گولیاں پیدا کی جاتی ہیں امریکہ میں۔ سمال آرمز کی تجارت کا حجم $8.5 بلین سالانہ ہے امریکہ کے اندر۔ صرف 2021 میں ایک سال کے اندر 2 کروڑ ہتھیار بکے ہیں امریکہ میں۔ گن لابی اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ جون 2022 میں امریکی سپریم کورٹ نے گن لا کو غیر قانونی قرار دے دیا اور اپنی بے بسی ظاہر کی کہ گن لابی کے خلاف امریکی سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتی۔ جب کبھی کسی نے گن کلچر کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے تبھی یہ رد عمل کے طور پر زیادہ فروغ پایا ہے۔ 2008 کی الیکشن کیمپین کے اندر صدر اوباما نے بہت ہی زیادہ کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا، بہت بڑے ریزولو کا مظاہرہ کیا کہ وہ امریکہ کے اندر گن کلچر کو ختم کرے گا، ان کے اوپر اتنی سختی کرے گا کہ امریکہ کے اندر سے جو گنز ہیں یہ کم ہو۔ تو جو گن لابی تھی وہ صدر اوباما کے خلاف ہوئی اور اس نے یہ اقدامات کیے کہ پورے امریکہ کے اندر اتنا زیادہ اسلحہ جمع کر لیا، اتنا زیادہ اسلحہ جمع کر لیا، اور باوجود کہ یہ جو 2008 کا سال تھا یہ عالمی کساد بازاری کا شکار تھا اور گلوبل اکنامک کرنچ کا سال تھا، لیکن اس سال اتنی زیادہ گنز بکیں صدر اوباما کی مخالفت کے باوجود کہ اس کو باراک بوم کہتے ہیں، کہ سب سے زیادہ جو گنز 2008 میں بکی ہیں ریسنٹ ٹائمز کے اندر۔ یعنی ان کو جتنا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے گن لابی کے لوگوں کو، یہ اتنا ہی ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ 1995 سے 2014 تک 19 سالوں میں دہشت گردی سے مرنے والے امریکیوں کی کل تعداد 3200 ہے، جن میں 3000 وہ لوگ بھی شامل ہیں جو 9/11 2001 میں دہشت گردی کا شکار ہوئے، جبکہ ہر سال گن وائلنس سے 33,000 لوگ جان گنوا بیٹھتے ہیں امریکہ میں۔ ذرا آپ حساب لگائیں اس غیر معمولی ریشو کا کہ کتنی بڑی ریشو بنتی ہے۔ 2020 میں 20,000 لوگ گن وائلنس کا شکار ہوئے اور 25,000 لوگوں نے گن وائلنس سے خودکشی کر لی، یعنی صرف ایک سال میں 45,000 لوگ گن وائلنس سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اور خودکشی کے امریکہ میں جتنے زیادہ واقعات ہوتے ہیں سب سے زیادہ واقعات یہ گن وائلنس سے ہوتے ہیں۔ جب پسٹل سے شوٹنگ کی جاتی ہے، پسٹل سے سوسائڈ کیا جاتا ہے تو اس سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں۔ پسٹل چونکہ آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں اور جو بھی پسٹل سے سوسائڈ کرتا ہے اس کا جو مرنے کا وہ جو ریشو ہے وہ 95% ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ لوگ پسٹل سے یہ جو سوسائڈ کرتے ہیں۔ اگر امریکہ کو گن سوسائٹی یا کنٹری آف گنز کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ بڑے تو بڑے اس ملک کے بچوں کے پاس بھی جان سے مار دینے والے ہتھیار فراوانی میں موجود ہیں۔
مائنرز جو کہ 18 سال سے نیچے ہیں ان کے پاس بھی گنز ہیں، اور اس عمر کے 86% بچوں کے پاس گنز ہیں۔ 66% وہ ہیں جنہوں نے پہلی گن 14 سال کی عمر میں حاصل کی، اور 65% وہ ہیں جن کے پاس تین یا تین سے زیادہ گنز موجود ہیں۔ نابالغ جوینائل بچوں کو گن زیادہ تر فیملی، فرینڈز اور ڈرگ ڈیلر سے بآسانی مل جاتی ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد گن لینے کا ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اور سیلف پروٹیکشن کر سکیں۔ یعنی بچوں کو بھی گنز دی جاتی ہیں اس لیے کہ وہ اپنی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں، اس لیے ان کے اندر گن کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جو گنز ہیں کن ذرائع سے آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں امریکہ میں، یعنی بچے اور معصوم بچے جو 18، 14، 16 سال کی عمر کے بچے ہیں وہ آسانی سے یہ گنز کن جگہوں سے لے سکتے ہیں۔ وہ جگہ یہ ہیں، سب سے پہلا جو گنز لینے کا ان کو آسان جو ذریعہ ہوتا ہے وہ فیملی اور فرینڈز ہوتے ہیں۔ 35% گنز جو ہے فیملی اور فرینڈ سے حاصل کی جاتی ہیں۔ ریٹیل سٹور جو ہوتا ہے، گن بیچنے والا جو سٹور ہوتا ہے، 15% گنز بچے ادھر سے لیتے ہیں۔ ڈرگ ڈیلرز یعنی 15% ڈرگ ڈیلرز گنز بیچتے ہیں۔ بلیک مارکیٹ کا اس میں شیئر 9% ہے۔ تھیفٹ یعنی چوری کی ہوئی گنز کا اس میں پرسنٹیج 9% ہے۔ پون شاپ 4%، بوروڈ یعنی ادھار پہ لی ہوئی 3%، فلی مارکیٹ کا شیئر 2% ہے، گن شو کا شیئر 2% ہے، اور اس کے علاوہ ادر جو سورسز ہیں ان کا شیئر 6% ہے۔ یہ مختلف ذرائع ہیں جو ہم نے آپ کو پرسنٹیج کے اعتبار سے بتا دیے ہیں کہ ان ذرائع سے امریکی بچے اپنی گنز حاصل کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہر امریکی ریاست اپنے لیے قوانین خود بناتی ہے، اور جن امریکی ریاستوں میں گن کنٹرول پر قوانین پر عمل ہوتا ہے ادھر کرائم اور خودکشی کے واقعات کم ہوتے ہیں۔ انسان پر اگر قوانین نافذ نہ کیے جائیں اور اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، لہذا قوانین سے انسان کنٹرول میں رہتا ہے۔ انہی لائنز پر امن پسند امریکیوں نے گن وائلنس سے بچنے کے لیے مختلف اوقات میں کچھ قوانین بنائے، جن میں سے مشہور قوانین یہ ہیں: گن کنٹرول ایکٹ 1968، فائر آرمز اونرز پروٹیکشن ایکٹ 1986 which is also known as McClure-Volkmer ایکٹ، اس کے علاوہ دا بریڈی ہینڈ گن وائلنس پریونشن ایکٹ 1993، اس کے بعد ہے دی وائلنٹ کرائم کنٹرول اینڈ لا انفورسمنٹ ایکٹ 1994۔ آج امریکہ کی کل آبادی 33.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جبکہ امریکہ میں اسمال آرمز، گنز، رائفلز اور پستولوں کی تعداد 45 کروڑ ہے جو امریکی عوام کے پاس ہیں۔ یعنی امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں عوام کے پاس ہتھیاروں کی تعداد ان کی اپنی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گن لابی والے فخریہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی فوج چین کی نہیں بلکہ امریکہ کی ہے، کہ اس کے پوری آبادی کو گن لابی والوں نے مسلح کر دیا ہے۔ اسکول شوٹنگ چونکہ یونیکلی امریکن کرائسس ہے، اس لیے اسکولوں کو گن وائلنس سے بچانے کے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور پھر سیکیورٹی کیمرے لگانے کی ترغیب دی جاتی ہے، جو کہ بذات خود امریکہ میں بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری بن چکی ہے، اور پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیوں کا کاروبار اور سیکیورٹی کیمروں اور سیکیورٹی آلات کا کاروبار بہت ہی پرکشش کاروبار بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا کنٹرول بھی گن لابی کے کرتا دھرتاؤں کے پاس ہوتا ہے۔ امریکہ 2002 تا 2017 انٹرنل سیکیورٹی پر $65 بلین خرچ کر چکا ہے، اور یہ سارا پیسہ گن لابی کے سیٹھوں کی جیبوں میں گیا ہے۔ یعنی کہ گنز کا کلچر اتنا کر دیا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ آپ پہلے تو یہ کرتے ہیں امریکہ میں اس طرح ہے کہ ہر ایک کو گنز دے دی، بچوں کو کھلونوں کے طور پہ بھی گن دے دی کہ آپ کی سیکیورٹی آپ نے کرنی ہے، دشمن بچوں سے کرنی ہے۔ جب 12، 14، 15، 16، 17، 18 سالوں کے بچوں کے پاس، اسکولوں کالجوں کے بچوں کے پاس گنز آ جائیں گی تو وہ ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہوں گے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسکول میں بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان آپس میں ایک دوسرے سے کہ گن سے محفوظ کرنے کے لیے اور باہر گنڈوں سے محفوظ کرنے کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ سیکیورٹی گارڈ رکھیں۔ سیکیورٹی گارڈ رکھنے کے لیے بڑی بڑی سیکیورٹی کمپنیاں بنتی ہیں، بڑی بڑی سیکیورٹی کمپنیوں کا پورے امریکہ میں کاروبار ہوتا ہے بلینز آف ڈالرز کا۔
جب یہ سیکیورٹی گارڈ آپ نے رکھے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون کدھر سے آ جاتا ہے، اس لیے آپ سیکیورٹی کیمرے بھی لگائیں. پھر سیکیورٹی کیمرے لگوائے جاتے ہیں. سیکیورٹی کیمروں کا بھی دھندا بلینز آف ڈالرز کا ہے. اس کے علاوہ پھر بیریئرز لگائے جاتے ہیں اور اس کا بھی بہت بڑا کاروبار ہے. اور یہ سارے کا سارا آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے گن لابی والوں کا، نیشنل رائفل ایسوسی ایشن والوں کا. امریکہ میں گنز کو گلوریفائی کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور جیسے موبائلز کے نت نئے ماڈلز آتے ہیں، اسی طرح گنز اور پسٹلز کے نت نئے ماڈلز ہر مخصوص وقفے کے بعد امریکی مارکیٹ میں آتے رہتے ہیں. مشہور گنز یہ ہیں .38 اسپیشل ریوالور جس کی بیرل 3 انچ کی ہوتی ہے، اور اسے سمتھ اینڈ ویسن کمپنی نے بنایا ہوا ہے. .357 ریوالور، .25 کیلیبر ریون آرمز، .380 کیلیبر لاسن L380 ٹیک DC-9 ہینڈ گن، 12 گیج شارٹ گنز، AR-50 رائفل جو کہ ویتنام جنگ میں بھی استعمال ہوئی، ڈیزی رائفل، سیمول کالٹ رائفل جو کہ مشہور ریوالور ہے، 1873 رائفل جو کہ نیٹو امریکنز کے خلاف استعمال کی گئی. پہلے پرائیویٹ ہتھیار بنانے والی کمپنیاں ہتھیار صرف حکومت کو بیچتی تھیں، مگر 1850 میں آئین میں ترمیم کر کے ان کو براہ راست امریکی شہریوں کو ہتھیار بیچنے کی اجازت دے دی گئی. پہلے تو ہتھیار امریکی جنگ آزادی میں استعمال کیے گئے جو فرانس نے امریکیوں کو دیے، کیونکہ فرانس برطانیہ سے دشمنی رکھتا تھا، اور برطانیہ کا چونکہ امریکہ کے اوپر قبضہ تھا اور برطانیہ فرانس کا مخالف تھا، اس لیے فرانس نے چاہا کہ برطانیہ کو میں مرواؤں. چونکہ برطانیہ فرانس کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے فرانس نے امریکیوں کو اسلحہ دیا کہ یہ جو جنگ آزادی تھی وہ تو امریکیوں کی برطانویوں کے خلاف تھی. تو اس لیے جو 1776 کی امریکہ کی جنگ آزادی ہے اس کے اندر جو اسلحہ استعمال کیا گیا ہے وہ اسلحہ ادھر سے آیا تھا. تو یہ جو گن لابی ہے، یہ جو گن کلچر ہے، یہ امریکہ میں بہت ہی زیادہ ابھی زور شور سے جاری ہے. اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. خواتین کو بھی گنز دی جاتی ہیں، یعنی برتھ ڈے گفٹس میں بھی گنز دی جاتی ہیں. خواتین کو اس لیے گنز دی جاتی ہیں کہ وہ پروٹیکٹ کر سکیں اپنے آپ کو. جو باہر نوکری پہ گئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے گھر میں اپنی عورتوں کو گن دے کے جاؤ تاکہ وہ محفوظ رہیں. جو کوئی باہر فوجی ہے، پولیس والا ہے، باہر کسی ملک میں کام کر رہا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے اپنی فیملی کو پیچھے گنز دے کے جاؤ اور اپنی خواتین کو گن سکھاؤ. اور امریکہ کے اندر جیسے ہمارے ادھر پختون کلچر کے اندر چیز موجود ہے نا کہ گن ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے، اس پہ وہ نخوت اور اپنا پرائیڈ لیتے ہیں. اسی طرح امریکہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تب تک کامل مرد نہیں بنتے، آپ میں مردانگی نہیں آتی جب تک آپ گنز کو نہ چلائیں. تو گنز چلانا، خریدنا، اس کا کاروبار کرنا، نت نئے ماڈلز جیسے آئی فون کے ماڈلز آتے ہیں، سیمسنگ کے ماڈلز آتے ہیں، اس طرح امریکہ میں اس کے ماڈلز آتے ہیں. پوری کی پوری امریکی سوسائٹی جو ہے نا وہ گن کلچر کا شکار ہے. ایک سائیڈ میں امریکہ میں گنز کا اتنا کاروبار ہو رہا ہے، دوسری سائیڈ میں امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا پورن یعنی فوش فلموں کا کاروبار ہو رہا ہے، تیسری سائیڈ پہ امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا یہ جو کرائم ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کس طرف امریکہ کو لے کے جا رہی ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے کہ امریکی جو سوسائٹی ہے اندر سے اتنے بڑے کرائسس کا شکار ہے، یہ سود کی لعنت کا شکار ہے. دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک امریکہ ہے. امریکہ کے اندر دنیا کا سب سے زیادہ گن وائلنس، پتہ نہیں کس طرح کے نت نئے جرائم ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر، اور اتنی زیادہ ریسزم کا شکار ہے امریکن سوسائٹی جس کی کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ اس لیے بتائی ہیں کہ امریکہ کے اندر ہر چیز گڈ نہیں ہے. امریکہ کے اندر کچھ چیزیں غلط بھی ہیں، کوئی امریکہ کی ڈارک سائیڈ بھی ہے، نیگیٹو سائیڈ بھی ہے. اور یہ جو جتنی ہم نے آپ کو تفصیل بتائی ہے یہ تو سمجھیں کہ اس کا ہم نے آپ کو صرف عرق نچوڑ کے بتایا، اس کے علاوہ اور بھی تفصیلات ہیں. تو امید ہے کہ امریکن سوسائٹی کی یہ جو ڈارک سائیڈ ہے، یہ جو اس کی نیگیٹو سائیڈ ہے، ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ بغور اس کا جائزہ لیں گے اور امریکہ کو صرف گلوریفائی کرنے کی بات نہیں کریں گے بلکہ یہ بھی بات کریں گے کہ امریکہ کو دنیا کے اندر جنگیں لگوانے سے منع کیا جائے، امریکہ کو دنیا کے اندر گن کلچر پھیلانے سے منع کیا جائے، اور دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے نام پہ دہشت گردی پھیلانے سے امریکہ کو منع کیا جائے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.